ذکر حسین کی محفل سجا کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ پر حق ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہاں پہ آنے والے ہر ایک کو میرے آقا حسین جانتے ہیں۔ تو ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ جس کی محفل کو سجا کے بیٹھا جائے وہ محفل والے اس محفل میں جلوہ گری فرماتے ہیں اور اپنے عشاقان کو اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے نوازتے ہیں۔ میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر صرف نور مسجد میں نہیں ہو رہا، فلور کی مساجد میں نہیں ہو رہا، پاکستان میں ہی نہیں ہو رہا، بلکہ میرے آقا حسین کا ذکر جو ہے وہ پوری کائنات میں گونج رہا ہے۔ دنیا میں اس وقت 18 کروڑ انسان ہیں جن کے نام کے ساتھ لفظ حسین آتا ہے۔ کوئی غلام حسین ہے، کوئی ملازم حسین ہے، اسی طرح ایک فہرست گرنا شروع ہو جاؤں تو وقت لگ جائے گا۔ 18 کروڑ انسان جن کے نام کے ساتھ لفظ حسین آتا ہے، صرف مسلمانوں کے ساتھ ہی نہیں، نان مسلم جو ہیں ان کے ساتھ بھی لفظ حسین آتا ہے۔ نہیں یقین تو دیکھ لیجئے امریکہ کا پریزیڈنٹ بارک حسین اوباما، اس غیر مسلم کے نام کے ساتھ بھی میرے آقا حسین کا نام جو ہے وہ آتا ہے، اور 24 گھنٹوں میں 56 کروڑ مرتبہ لفظ حسین بولا جاتا ہے۔ یہ میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر جو ہے اللہ بلند کر رہا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کی سرزمین پہ اللہ کا ذکر بلند کیا اور اللہ نے قیامت تک کے لیے ان کے ذکر کو بلند کر دیا، اور ہر ایک منٹ میں یعنی 60 سیکنڈ کے اندر 93,000 مرتبہ میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ سلام پڑھا جاتا ہے۔ آگے سنیے، دنیا بھر کی 82 زبانوں میں میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو کتنا بلند مقام ہے میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اسی ذکر حسین کو بلند کرنے کے لیے اور ہمارے دلوں کی ایمان کو تازہ کرنے کے لیے دعوتی خطاب دے رہا ہوں۔ خطیب اہل سنت، مقرر شان، مقرر شعلہ بیان، میری مراد حضرت علامہ مولانا قاری غلام مصطفیٰ نقشبندی صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ
ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. آمنت بالله صدق الله العظيم. قال الله عز وجل في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بڑی محبت سے درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. حمد و صلات کے بعد اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات پیدا فرمایا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے محبوب خدا کا امتی ہونے کا بھی شرف عطا کیا. اعجاز مصطفیٰ پہ شریعت کھڑی رہی. اعجاز مصطفیٰ پہ شریعت کھڑی رہی. دروازہ بطول بے رحمت کھڑی رہی. رسول تھے سجدے میں تو پشت پر حسین بیٹھ گئے مگر عبادت کھڑی رہی. نماز جیسا وپار کوئی نہیں. نماز جیسا وپار کوئی نہیں. یہ سودا نقد ہے ادھار کوئی نہیں. سواری جس کی بنے رسول حسین جیسا سوار کوئی نہیں. سجدے تو سب نے کیے. سجدے تو سب نے کیے. تیرا عجب انداز ہے تو نے وہ سجدہ کیا جس پہ خود خدا کو ناز ہے. ملے گی جنت ملے گی جنت پیے گا کوثر قبر میں اس کو چین ہوگا. ملے گی جنت پیے گا کوثر قبر میں اس کو چین ہوگا. نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہوگا. عزیزان گرامی، مدینہ شریف کی سرزمین ہے جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے. اس کا شان نزول اور اس کا لب لباب جو ہے وہ آپ سماعت فرما لیں. سب سے پہلے مدینہ منورہ کی سرزمین ہے. اس طرف میں جانے سے قبل تھوڑی دیر پہلے ہمارے علامہ صاحب بیان کر رہے تھے کہ جن کی محفل ہوتی ہے وہ اس محفل کے اندر ضرور آیا کرتے ہیں. یہ میاں شیر محمد شرف پور شریف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے پاس ایک آدمی آ گیا. یہ اللہ والوں کی ادائیں نرالی ہوا کرتی ہیں. میں اللہ رب العزت کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اے ہمارے خالق و مالک، تو نے ہمیں جو ہے وہ اپنے پیاروں کا ذکر کرنے اور سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے. یہ اس کا بڑا فضل و کرم ہے. تو آپ بیٹھے تھے، ایک آدمی آ گیا، کہنے لگا حضور آپ یہ صلاۃ و سلام پڑھ دیتے ہیں، درود پاک پڑھ دیتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ بھئی سرکار دو عالم علیہ السلام محافل کے اندر تشریف لاتے ہیں تو میاں شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے گویا کہ زبان حال سے اس کو یوں ارشاد فرمایا ہوگا،
تیری سمجھ میں یہ کہاں اصول آتے ہیں، تیری سمجھ میں یہ کہاں اصول آتے ہیں، پھول کے پودوں پہ ہمیشہ پھول آتے ہیں، اس لیے ذکر کی محفل کو ہم سجاتے ہیں، وہ ایسی محفلوں میں تو رسول آتے ہیں، ایسی محفلوں میں تو رسول آیا کرتے ہیں۔ تو میاں شیر محمد صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا سنگیا تو دور سے آیا ہے، وہ اس کے لیے ذرا پانی کا انتظام تو کرو، اسے ذرا شربت تو پلا دو، گرمی کا موسم ہے۔ شربت کا بھرا پیالہ جب اس کے سامنے آیا، آپ نے فرمایا پی لے، وہ پیتا نہیں ہے، اپنے ہاتھوں کے ساتھ اٹھا کر دیکھ رہا ہے۔ وہ فرمایا شربت دیکھنے کے لیے نہیں دیا، شربت میں نے تجھے پینے کے لیے دیا ہے، تو بار بار اس کے اندر کیا دیکھ رہا ہے؟ کہنے لگا دیکھ رہا ہوں آپ بھی عجیب عارف باللہ ہیں، شربت کا بہانہ ہے، اس میں مجھے مدینہ نظر آ رہا ہے۔ وہ فرمایا یہ تو نبی کے ایک غلام کی شان ہے، تجھے جہاں بیٹھے بٹھائے مدینہ دکھا رہے ہیں، وہ مدینے والے کے اندر طاقت نہیں، وہ چاہے تو اب بھی آ سکتے ہیں۔ اب بھی تجھے سمجھ میں نہیں آیا تو مدینہ شریف کی سرزمین ہے، مدینہ شریف سے 4 کلومیٹر فاصلے کے قریب ایک باغ ہے، اس باغ کے باہر حضور کا ایک غلام جس کا نام سلیمان فارسی ہے، اور یہ بزرگ وہاں پہ بیٹھا باغ کے پاس آرام کر رہا تھا۔ 12 عیسائی یہودیوں کے بڑے بڑے جو پوپ ہیں، جو بڑے بڑے مالدار دولت مند 12 عیسائی جو کہ دولت مند بھی ہیں، مالدار بھی ہیں، وہ آپ کے قریب سے گزرے۔ سلیمان فارسی یہ وہ عارف باللہ ہیں جنہوں نے یہودیوں کے پاس بڑا وقت گزارا تھا، بہت وقت سلیمان فارسی نے گزارا تھا۔ اور یہاں تک بتا دوں سلمان کی شان میں ایک جملہ کہتا ہوں، حضور اسلام نے فرمایا سلیمان بھی میرے اہل بیت میں ہے، سلیمان بھی میرے اہل بیت میں ہے۔ ابھی اہل بیت کی تشریح آگے آئے گی تو آپ نے ان کو آگے بڑھ کے روکا، وہ فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ ہم نے مدینہ شریف جانا ہے۔ تو بھائی کیا بات ہے تمہیں، تم کیوں جا رہے ہو؟ ہم نے مسلمانوں کے نبی سے ملنا ہے۔ وہ فرمایا وہاں پر جا رہے ہو تو کیا کرنا ہے؟ جی ہم آج حضور اسلام سے مناظرہ کریں گے۔ وہ فرمایا کیسا مناظرہ کرنا ہے تم نے؟ او سلیمان ہم تجھے کیوں بتائیں؟ آپ نے فرمایا اوے عیسائیوں سن لو کان کھول کے، وہاں پہ جانا ہے، یہ تم نے چاندی کا لباس پہنا ہے، سر پہ سونے کا تاج پہنا ہے، سنو تم یہ کیسر و کسریٰ کے دربار میں نہیں جا رہے، تم رسول اللہ کے دربار میں جا رہے ہو۔ انہوں نے کہا بھائی وہ رسول اللہ کی شان کیا ہے؟ اب ایک ایک جملے پہ توجہ کرنا، جو اہل علم، جو صحابہ کرام کی سیرت کا مطالعہ کرنے والے ہیں، ایک ایک جملے پہ توجہ۔ اور سلیمان کی زبان سے جو کلمات میرے نبی کی شان میں نکلتے ہیں، آج تم نبی کے عاشق کو کلمات کو سن کے جھوم جا۔ آپ نے ان کے پود کو پکڑا اور فرمایا تو سونے کا تاج سر پہ سجائے جا رہا ہے؟ ہاں میں سونے کا تاج لیے جا رہا ہوں۔ وہ فرمایا تو نے میرے نبی کا کمال دیکھا ہی نہیں ہے، تو نے کمال ہی نہیں دیکھا۔ اس نے کہا کیا کمال ہے؟ فرمایا سونے کو عربی میں زر کہتے ہیں، جملہ کیچ کرنا، سونے کو عربی میں زر کہتے ہیں، جو نبی کا غلام بن جائے اسے ابو زر کہتے ہیں، جو نبی کا غلام بن جائے اسے ابو زر کہتے ہیں۔ اور دوسرے نے
چاندی کا لباس پہنا، وہ فرمایا کہ تو چاندی کا لباس پہن کے میرے نبی کی بارگاہ میں جا رہا ہے؟ ہاں جا رہا ہوں۔ فرمایا سن، عربی کے اندر چاندی کو فضہ کہتے ہیں، عربی کے اندر چاندی کو فضہ کہتے ہیں، اور جو بطول کے گھر کے اندر جھاڑو دے اسے بھی فضہ کہتے ہیں، اسے بھی فضہ کہتے ہیں۔ یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی قمیص کا نام فضہ تھا، اور ابو ذر غفاری یہ رسول اللہ کے غلام تھے۔ وہ فرمایا کہاں تم بھولے پھر رہے ہو، تمہیں تو پتہ ہی نہیں کس کے دربار میں جا رہے ہیں۔ خیر یہ وہاں سے ہوتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر آتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کیسے آنا ہوا؟ ہم آپ سے مناظرے کے لیے آئے ہیں۔ کس بات کا مناظرہ؟ آپ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے بندے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو فرمایا وہ تو اللہ کے نبی ہیں۔ اچھا اگر تم یہ کہتی ہو اللہ کے نبی ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کے باپ کا نام بتاؤ، ان کے باپ کا نام کیا تھا؟ آپ نے فرمایا وہ روح اللہ ہے، کلمۃ اللہ ہے، اللہ نے انہیں بغیر باپ کے پیدا کیا۔ کہنے لگے ہم نہیں مانتے۔ فرمایا نہیں مانتے؟ نہیں مانتے۔ فرمایا تو ایک باپ کی بات کرتا ہے، میرے خدا نے تو آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا تھا۔ میرے خدا کی تو یہ شان ہے، انہوں نے آدم علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا تھا۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ خیر رو اپنی ضد پہ اڑے رہے، نہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، وہ بیٹے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے سمجھایا، 3-4 دن تک یہ بات چلی، بالآخر وہ مباہلے پر اتر آئے۔ جب مباہلے پر آئے تو اللہ نے قرآن کی آیت کا نزول فرمایا فَمَنْ جَاءَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، محبوب جو علم آنے کے بعد تجھ سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے کے اندر جھگڑا کرے تو پھر اسے کہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا، اور تو بھی اپنے بیٹوں کو لے آئے، وَأَبْنَاءَكُمْ، میں بھی اپنے بیٹوں کو لے آؤں گا، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ، میں بھی اپنی عورتوں کو لے آتا ہوں، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم بھی خود بخود آ جاؤ، میں بھی آ جاتا ہوں، ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، پھر میں تمہارے لیے بد دعا کروں گا، تم میرے لیے بد دعا کرو گے، جو سچا ہوگا بچ جائے گا، جو جھوٹا ہوگا وہ رگڑا جائے گا، آ جاؤ۔ یہودیوں نے چیلنج کو قبول کیا۔ نبی کریم علیہ السلام کے سامنے وقت کا تعین ہو گیا۔ حضور علیہ السلام اب اپنے گھر کی طرف نہیں آئے، کاشانہ بطول کی طرف چلتے ہیں۔ آپ گئے سیدھا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف۔ ادھر یہودی ان کا پوپ پہاڑی پہ چڑھ گیا، اپنے ساتھیوں کو نیچے بٹھا دیا، کہنے لگا کہ میں جب تک تمہیں نہ کہوں تم نے اس وقت تک اوپر نہیں آنا۔ ادھر سے حضور علیہ السلام نے اپنے دائیں طرف امام حسن کو پکڑا، بائیں طرف امام حسین کو پکڑا، پیچھے فرمایا بیٹی فاطمہ تم میرے پیچھے چلو، پیارے علی تیاری کر لو، تم فاطمہ کے پیچھے چلو گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ تم دور بیٹھ جانا۔ وہ کیسا منظر ہوگا جب پنجتن پاک چلے جا رہے ہوں گے، آگے آگے نبیوں کا امام، پیچھے سیدہ فاطمہ الزہرا، اس سے پیچھے مولا علی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ جب 2 قدم چلے پیارے علی تڑپ گئے۔ ایمان والے یہ جملہ محبت بھرا تیرے دل میں اتر جائے تو کیا ہی بات ہے۔ یا رسول اللہ، عورتیں پیچھے چلتی ہیں، مرد آگے چلتے ہیں، آج آپ نے فاطمہ کو آگے حکم دیا، مجھے پیچھے حکم دیا، یہ ایسا معاملہ کیوں ہوا؟ فرمایا پیارے علی آج ایسا ہی ہوگا۔ یا رسول اللہ وضاحت کیجئے، ایک ایک جملے پہ توجہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سر سے گزر جائے اور آپ کو سمجھ نہ آئے، اپنے دماغ کو حاضر کر کے بیٹھنا۔ فرمایا علی
جہاں میرا قدم پڑے گا وہاں فاطمہ کا قدم پڑے گا، جہاں فاطمہ کا قدم پڑے گا وہاں علی تیرا قدم پڑے گا۔ یا رسول اللہ میں راز کو سمجھا نہیں۔ فرمایا سن علی، میری وہ پاک بیٹی ہے، میری وہ پاک بیٹی فاطمہ ہے، جب یہ چلے گی اس کے قدموں کے نشان رہ جائیں گے۔ علی ان کے قدموں کے نشانوں پہ تیرے قدم آ جائے۔ نبی یہ گوارا نہیں کرتا کہ فاطمہ کے قدم پر کسی کافر کی نظر پڑ جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آئیے ذرا سنتے چلے جائیے۔ یہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا، یہ وہ پنتن پاک کے اندر عظیم ہستی ہے کہ جن کی تربیت سے ایک حسن بنتے ہیں ایک حسین بنا کرتے ہیں۔ یہی وہ امام حسن اور امام حسین ہیں جن کی محبت لیے آج آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ ان کی محبت کا صلہ اگر پوچھنا ہو تو وہ جنید بغدادی سے پوچھو، جنہوں نے اپنی عزت کو آل رسول کے لیے چند لمحے کے لیے پامال کر دیا تھا کہ وہ سید زادہ جس نے چیلنج دیا تھا۔ مختصر کرتا ہوں، بس ایک جملے کے اندر اس واقعے کو سمیٹ دیتا ہوں۔ وہ جنید پہلوان عرب کا مشہور، وہ سید زادے نے چیلنج دیا، وقت پہ آ گیا۔ جب آ گیا جنید کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالا، جب ہاتھ ڈالا تو اس سید زادے نے کہا بالکل دبلا سا پتلا، جنید نبی کا نواسا ہوں، مجھے سید کہتے ہیں۔ بھائی کیا چاہتا ہے؟ سید تھا تو پہلے بتا دیتا، نہیں یہیں پہ بتانا ہے۔ وہ کیا چاہتے ہو؟ میرے پاس وہ دولت نہیں، سید زادیوں کے پاس اب اپنے بدن ڈھانکنے کے لیے کپڑا نہیں، کھانے کے لیے اناج نہیں، میں نے جنگل کے اندر میں رکھا ہے، روزانہ شہر آتا ہوں، نبی کی غیرت سوال نہیں کرنے دیتی۔ تجھے چیلنج دیا، آج اپنی پشت لگوا لے، انعام میں لوں گا، وعدہ کرتا ہوں نامے سے تجھے اس کا انعام ضرور دلواؤں گا۔ اب جنید نے دوسرے لمحے گر گئے، وہ اوپر چڑھ گیا، انعام دیا، وہ چلا گیا۔ جنید پہ لوگوں نے تھوکا، اتنا بڑا پہلوان ایک آدمی سے مار کھا گیا۔ اب جنید وہاں پہ تنہا، کل حامی تھے آج مخالف ہیں، سیاست یہی ہوا کرتی ہے، چھوڑ کے چلے گئے۔ رات کا اندھیرا، جنید تنہا اٹھا، اپنے گھر آیا، اضطراب کی حالت میں کبھی دائیں کروٹ کبھی بائیں کروٹ۔ جب رات کو آنکھیں بند ہوتی ہیں، نبیوں کا امام خواب میں آ جاتا ہے۔ حسین کے نانا آ گئے، فرمایا جنید کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ زمانے نے مجھ پہ تھوکا، میں نے تو اپنی عزت تیری آل پہ قربان کر دی۔ فرمایا جنید دل چھوٹا نہ کر، نبی سودا نقد کرتے ہیں، ادھار نہیں کیا کرتے۔ آقا میں نے عزت کو گرایا، ملے گا کیا؟ فرمایا کل فجر کی نماز کے وقت گھر سے باہر نکلنا تیرا کام ہے، ولیوں کی غلامی، ولیوں کو غلام بنانا وہ ہمارا کام ہے۔ آقا یہ کیا بنے گا مجھے؟ فرمایا داتا علی حجویری بھی تیرے مریدوں میں ہوگا، داتا علی حجویری بھی تیرے مریدوں میں ہوگا۔ اور نبی کی آل پہ ایک بار بر مٹ جا، پھر دیکھنا یہ کیسا تجھے انعام دیا کرتے ہیں۔ سید کی قدر پوچھنی ہے نا تو پوچھ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلی سے۔ جلسہ ہونے والا ہے، لوگوں نے جلسے پہ آپ کو بلایا، آپ کے گھر کے اندر لوگ آ گئے، حضور جانا ہے، گاڑیوں کا انتظام نہیں تھا، لوگ علماء کی قدر کرتے تھے، پالکی لائی گئی، ڈولی لائی گئی، ڈولی کے اندر جب آپ کے دروازے کے باہر پالکی لا کے رک گئی، آپ کو باہر لایا گیا، ناروں کی گونج کے اندر آپ اس پالکی کے اندر جب بیٹھے، وہ مزدوروں نے پالکی کو اٹھایا، اٹھا کر چند قدم چلے،
आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाज़िल बरेली, वो जो सच्चे आशिक होते हैं उन्हें इश्क की खुशबू आ जाया करती है। आपने फरमाया रोक दो पालकी, रोक दो। वो क्या हुआ, क्यों रोक रहे? रोक दो, रोक दो। फौरन नीचे उतरे, उतर के बाहर निकल आए। जितने मजदूर थे सामने सबको खड़ा करके कहने लगे, बताओ तुम में नबी का नवासा कौन है? बताओ तुम में नबी का नवासा कौन है जो इज्जत करना जानते हैं, फिर देखिए दुनिया उनको जमाने का इमाम मानती है। ये ऐसे नहीं हुआ करता। फिर आला हजरत ने पूछा, तुम में से सैयद कौन है? वो जो सैयद थे ना, उन्होंने बात को टालते हुए कहा, मजदूर से जात नहीं पूछी जाती, काम लिया जाता है। मैं यहाँ पे जात बताने के लिए नहीं, मजदूरी के लिए आया हूँ। आपने फरमाया वो अलग बात है, जिस नबी का तू नवासा है मैं उसी नबी का वास्ता देकर कहता हूँ, बता तू सैयद है? हाँ मैं सैयद हूँ। तो ये तूने क्या किया? भाई मैं मजदूर बन के आया था, किसी से मांगना तो गैरत आती थी, मैंने कहा मजदूरी करके चले जाते हैं। आपने फरमाया ये तूने क्या गजब कर दिया? कल जब मैं रसूलुल्लाह के सामने जाऊंगा, मेरे आका फरमाएंगे, अहमद रजा मेरी औलाद का कांधा इसलिए बना था तेरा बोझ उठाता फिरे, मैं क्या रसूलुल्लाह को जवाब दूंगा? उस वक्त तारीख में वो मंजर देखा। अरे जिनको रसूलुल्लाह की आल की कदर है, उस वक्त इमाम अहमद रजा का इमामा सैयद ज़ादे के कदमों में पड़ा था। खुदा के लिए मुझे माफी दे दो। 1000 बार उन्होंने कहा, मैंने माफ किया, अल्लाह के लिए माफ किया। वो इश्क वाले हैं ना, इश्क की सजा भी निराली हुआ करती है। कहने लगे नहीं, अब इस गलती की माफी ऐसे नहीं होगी। भाई कैसे होगी? अब पालकी में तुम बैठोगे, अहमद रजा कांधे पे उठाएगा, अहमद रजा कांधे पे उठाएगा। तो ये वो अहले बैत के साथ मोहब्बत होती है। ईमान वाले आज तू भी मोहब्बत कर ले, हसनैन करीमैन के साथ अपना रिश्ता जो है वो मजबूती के साथ पक्का कर ले। वो कौन हुसैन है जिनके लिए 29 रमजान मुबारक है। दोनों शहजादे सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आ गए। असर की नमाज का वक्त है। आकर 4 साल की उम्र, 5 साल की उम्र, इमाम हसन 5 साल के हैं, इमाम हसन 4 साल के हैं। आके अम्मा जान के मुसल्ले पे लेट गए। फरमाया बेटो तुम्हें क्या हुआ? मैंने नमाज पढ़नी है। अम्मा जान ने एक अर्ज करनी है, बताओ बेटो क्या बात है? हाँ बेटा, अम्मा जान ऐसी बात है कि अगर आज रात चांद नजर आ गया तो कल ईद उल फितर होगी। तो मदीने के अंदर कोई गरीब है, अमीर है, वो सुबह को नए कपड़े पहनेंगे। अम्मा जान हमारे पास तो नए कपड़े नहीं है ना, तो आप हमें नए कपड़े दे दीजिए ना, दे दीजिए ना। उस वक्त सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपने एक बार सोचा भी घर में तो कुछ है नहीं, नए कपड़े कहां से ला के दूंगी। फिर फरमाया अच्छा तुम साइड पे हो जाओ, अगर अल्लाह ने चाहा तो तुम्हें कपड़े भी मिल जाएंगे। साइड पे हो जाओ, अल्लाह ने चाहा तो कपड़े भी मिल जाएंगे। आज की भी माएं हैं, आज की भी माएं हैं, बच्चा रोता है, चुप कर जा, बिल्ली आ रही है, झूठ बोल दिया। लेकिन सैयदा फातिमा कभी झूठ नहीं बोला करती। वो सच्चे नबी की बेटी हैं, झूठ आकर झूठ ही हुआ करता है, सच आकर सच होता है। हसनैन करीमैन तो उठ के चले गए। सैयदा फातिमा ज़हरा ने नमाज असर अदा की। अदा करने के बाद मुसल्ले पे बैठ गई। जब मुसल्ले पे बैठी तो जिक्र व फिक्र शुरू किया। उठकर आपने इफ्तारी की। इफ्तारी करने के बाद बच्चों को भी खाना खिला दिया। खिलाने के बाद नमाज इशा पढ़ी। उसके बाद आपका सरे अनवर सजदे में चला जाता है। ईमान वाले आज की भी खवातीन हैं, लेकिन सैयदा फातिमा ज़हरा की चादरे ततहीर का अल्लाह इन औरतों को साया नसीब फरमाए कि देखिए कि आपकी शान क्या है। सर्दियों की रातें फातिमा ज़हरा का सर सजदे में, जब बिलाल कहते ना अल्लाहु अकबर, रो के फातिमा अर्ज करती है मौला ये कितनी छोटी रात बनाई है। फातिमा का अभी तक
ایک سجدہ بھی پورا نہیں ہوا. یہ کتنی چھوٹی راتیں بنا دی ہیں. سر سجدے میں راتیں عرض کرتی ہیں مولا میں نے تیرے بھروسے پہ وعدہ کیا ہے, تو ہی کارساز ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا نے بتا دیا اور کبھی مشکل وقت آ جائے غیر کے در پہ جھولی نہیں پھیلایا کرتے, اپنی رب کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں, رب فضل و کرم فرما دیا کرتا ہے. جب صبح رات کو عید کا چاند نظر آ گیا, صبح فجر کی نماز کے وقت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ اپنا سر انور سجدے سے اٹھاتی ہیں. آپ نے سر انور کو سجدے سے اٹھایا, فجر کی آذان ہوئی, دروازے پہ دستک ہوتی ہے. فاطمہ الزہرا نے پوچھا کون؟ آگے سے آنے والا کہتا ہوں حسنین کا درزی ہوں, حسنین کا درزی ہوں. کیسے آئے ہو؟ ان کے لیے کپڑے لے کے آیا ہوں. آپ نے دروازے کو کھولا, پردے سے کپڑوں کو پکڑا, اندر رکھا. حسنین بیدار ہو جاتے ہیں, اللہ کی ذات کا شکر ادا کیا. اب حسنین نے بھی نماز پڑھی, میرے آقا بھی نماز پڑھ کے آگے کاشانہ بطول پہ. جب آئے تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے کھڑے ہو کر استقبال کیا. حضور الاسلام نے فرمایا فاطمہ آج بڑی خوش نظر آ رہی ہو. آقا خوش کیوں نہ ہوں, آج رب نے مراد جو پوری کر دی ہے. وہ فرمایا کیا مراد پوری ہوئی؟ وہ رات میں نے شہزادوں سے وعدہ کیا, صبح دروازے پہ دستک ہوتی ہے, میں نے پوچھا کون؟ آنے والا کہتا ہے حسنین کا درزی ہوں. نبی کریم علیہ السلام مسکرا دیے. فاطمہ الزہرا عرض کرتی ہے ابا مسکراتے کیوں ہو؟ وہ فرمایا اس درزی کو پہچانا بھی ہے, وہ کون ہے؟ نہیں ابا جان میں نے نہیں پہچانا. فرمایا رب العالمین نے فرمایا جبریل آج میری فاطمہ الزہرا مجھ سے سوال کر رہی ہے, نبی کی بیٹی مانگ رہی ہے, آج تو جنت سے جوڑے لے جا, فرشتوں کا سردار اپنی جگہ پہ ہوگا. آج جبریل بن کے نہیں حسنین کا نوکر بن کے جائے گا, آج تو حسنین کا درزی بن کے جائے گا. آ گئے نبی کریم علیہ السلام نے خوش ہو گئے. اب حسنین کریمین کو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ نے غسل کروایا, سر پہ کنگھی دی, سرما ڈالا. ڈالنے کے بعد اب کپڑوں کی باری آتی ہے. جب کپڑے سامنے لائے گئے, آقا حسن بھی بولے, آقا حسین بھی بولے, کہنے لگے ہمیں یہ کپڑے پسند نہیں ہے, لوگوں کے بچے رنگدار پہنیں گے, یہ تو سفید رنگ کے ہیں, ہمیں رنگ والے چاہیے. نبی کریم علیہ السلام کی طرف ایک بار سیدہ فاطمہ دیکھتی ہے, اور جب حسنین کریمین نے رو کر کہا آقا ہم یہ کپڑے نہیں پہنیں گے, رنگدار پہنیں گے, رب العالمین نے فرمایا جبریل آج سدرہ چھوڑ دے, مجھ سے حسنین کا رونا نہیں دیکھا جاتا, مولا کیا کروں؟ فرمایا جا میرے نبی کی بارگاہ میں چلا جا, میرے محبوب سے کہو کہ رب فرماتا ہے میں پانی ڈالوں گا, اللہ کے نبی تم کپڑوں کو مل دینا, حسن و حسین کو سامنے کھڑا کر دو, جو رنگ پسند ہوگا ہم وہ رنگ کر دیں گے. تو یہ تو نبیوں کے ایمان کی شان ہے. یہ ملتان کی سرزمین کی طرف جاؤ تو خواجہ عبد الحکیم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا مزار پنروار ملتا ہے. آپ اپنی مسند پہ تشریف فرما تھے, ہندو عورت آ گئی, کہنے لگی خواجہ سنا ہے تو کپڑے بڑے اچھے دھوتا ہے, رنگ بڑا اچھا کرتا ہے. فرمایا ہاں کرتا ہوں, یہ میرے بچے کی شادی ہے, میرے بیٹے کی شادی ہے, یہ 17-18 دوپٹے ہیں, یہ اتنے کلر کرنے ہیں, اتنے رنگ کرنے ہیں, شادی پہ ہماری بہو بیٹیوں نے پہن کے جانا ہے. فرمایا اسے رکھ دے, 3 دن کے بعد آ کے لے جانا. اس نے کہا 3 دن بعد شادی ہے, مل جائیں گے؟ فرمایا ہاں مل جائیں گے. وہ کپڑے رکھ کے چلی گئی. تیسرے دن آتی ہے, خواجہ عبد الحکیم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اپنے گھر کے باہر وہ گارا بنایا ہوا ہے, اس کے اندر پاؤں مار رہے ہیں, مٹی چکنی بنائی جا رہی ہے, گارے کی لپائی کرنی ہے گھر کے اندر.
सुना है तू झूठ नहीं बोलता, तू तो सच बोलता है, लोग कहते हैं बड़ा सच्चा आदमी है, ये तूने क्या कर दिया, उधर बारात तैयार है, मैं क्या मुंह दिखाऊंगी। आपने फरमाया तो कोई बात नहीं, फिर ले जाना। नहीं, मुझे आज ही चाहिए। ये तूने क्या मुझसे झूठ बोला है, मुझसे मजाक किया है। शोर मचाने लगी। ख्वाजा ने फरमाया शोर ना मचा, जा दुपट्टे उठा के ले आ। ले आ उठा के। अब वो 17-18 दुपट्टे लेके आ गई। जब आके ख्वाजा ने फरमाया ये मुझे पकड़ा ना, आप रंग देंगे? अभी रंग दूंगा। पक्की बात है, रंग के देंगे? रंग दूंगा। अपने दुपट्टों को पकड़ा, उस मिट्टी के अंदर डाल दिया, ऊपर पांव मारने शुरू कर दिए। कहने लगी हाय हाय ये क्या हो गया, मैं तो किस नीयत से आई थी, अब ये क्या बन जाएगा, मैं लोगों को बताऊंगी ये हमारे साथ दगा फरेब करता है। उस वक्त ख्वाजा जलाल में आ गए। फरमाया ओ बुढ़िया शोर न कर, तू जानती नहीं मदीने के मलंग कैसे होते हैं, तूने अभी तक हमारी ताकत को पहचाना नहीं। उसने कहा क्या बात है? फरमाया कौन से रंग का दुपट्टा चाहिए? सबज रंग का। हाथ डाला, सबज रंग का दुपट्टा उठा दिया। कौन चाहिए, कौन सा रंग चाहिए? सुर्ख रंग का। उठाते हैं सुर्ख रंग आ जाता है। और कौन सा रंग चाहिए? नीला चाहिए। 3 दुपट्टे ख्वाजा ने दिए। वो देखकर हैरान रह गई। कहने लगी ख्वाजा दुपट्टों को छोड़ दे, मुझ पे भी रंग मोहम्मदी चढ़ा दे, मुझे भी रसूलुल्लाह का रंग चढ़ा दे। आपने एक नजर डाली, उसे कलमा पढ़ा दिया। कहने लगी ख्वाजा ये रंग बड़ा प्यारा लगता है, कहीं मेरे बेटे को चढ़ा दे तो मानूं। फरमाया उसे ले आ। कहने लगी वो तो हिंदू है, नहीं आएगा। वो फरमाया मेरी गली से तो गुजर जाएगा, हाँ मैं गली से हिले बहाने से बारात को लेके आ जाऊंगी। बुआर से बिल्ला खड़ी शरीफ वाले बोले थे ना, वो फरमाते हैं कच्चा रंग लड़ानी वाला चढ़दा लेंदा रहंदा, इश्क तेरे दा रंग मुहम्मद बख्शा चढ़िया फेर नहीं लेंदा। ये जब इश्क का रंग चढ़ता है फिर ये उतरा नहीं करता। उसने घर गई, जाकर अपने बेटे को तैयार किया बन संभल के। जब बारात चलती है कहने लगी आज जरा बारात को थोड़ा सा घुमा ना ले, इस गली की तरफ से होके चलते हैं। चलती चलती बारात जब उस गली में दाखिल होती है, बुढ़िया दौड़ती हुई आई। कहने लगी ख्वाजा दुपट्टों की तरह भूल न जाना। वो फरमाया वो मैं भूला नहीं था, भुला दिया गया था। अगर भूलता ना तो तुझ पे रंग कैसे चढ़ता। अच्छा ख्वाजा अब तेरे हाथ मेरी लाज है। जब बारात ख्वाजा के दरवाजे पे आती है, एक निगाह उठती है, सब पे रंगे मुहम्मदी चढ़ जाता। हर तरफ से निगाह आती है। अब नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कपड़े को पकड़ा, जोड़े को पकड़ा। फरमाया जिब्रील पानी डालो। पानी डाला, हजरत हसन को सामने खड़ा किया। प्यारे हसन क्या कौन सा रंग चाहिए? या रसूलुल्लाह सबज चाहिए। जिब्रील ने पानी डाला, मेरे नबी ने मला तो रंग सबज हो गया। फरमाया बेटे ये ले, तेरा तो हो गया। दूसरा कपड़ा पकड़ा, दूसरा सूट पकड़ा, जिब्रील पानी डालो। हुसैन कौन सा रंग चाहिए? या रसूलुल्लाह मुझे सुर्ख चाहिए। हुजूर इस्लाम ने मला, रंग सुर्ख चढ़ गया। जिब्रील रोने लगे, या रसूलुल्लाह मैं रो रहा हूँ। आपने फरमाया जिब्रील रोता क्यों है? या रसूलुल्लाह मैंने इनके रंगों पे आंसू बहाता हूँ। फरमाया उन्होंने पसंद किया है, तू क्यों आंसू बहाता है? या रसूलुल्लाह हसन ने सबज पसंद किया, इन्हें जिंदगी के अंदर जहर दिया जाएगा। हुसैन ने सुर्ख पसंद किया, इनकी शहादत हो जाएगी, इनकी शहादत हो जाएगी। तो ये हजरात हसनैन करीमैन का मकाम है। उनका मकाम इतना बराउल बरा है कि जब हुजूर इस्लाम नमाज अदा कर रहे थे, आपकी पुश्त पर हजरत इमाम हुसैन जो है वो आकर खड़े हो गए। जब आप खड़े हुए तो आप बैठ गए, पुश्त के ऊपर बैठ गए। हुजूर इस्लाम ने नमाज को लंबा कर दिया, तवील कर दिया। अभी मैंने एक जुमला कहा था, मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर, कब्र में उसको सुकून होगा, नमाज उसकी कबूल होगी।
دل میں جس کے حسین ہوگا. یہ ایسے نہیں جملہ کہا گیا، حدیث پاک دلیل دے رہا ہوں. آپ کی پشت پہ بیٹھے میرے نبی نے نماز کو لمبا کیا، اور نماز کو لمبا کرنے کی وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ نبی کو پتا چلا حسین میری پشت پہ سوار ہے. اب نبی کی نماز کے اندر حسین کا خیال آیا کہ نہیں آیا؟ آیا، تبھی تو نماز کو لمبا کیا. اب تم حسین کو دین کہو گے یا دنیا کہو گے؟ اگر تم دنیا کہو تو نبی کی نماز پہ فرق پڑتا ہے، دین کہو تو نماز درست ہوتی ہے. پھر تم کیوں نہیں کہتے جو خواجہ معین الدین نے کہا تھا، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سردار نداد در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین. یہ امام حسین کی شان کریمی ہے. پھر آپ کو وہ کوفیوں کے خطوط، اب میں وہ مختصر کرنے لگا ہوں، اب آپ کو صرف کربلا کی وادی کی طرف لے کے جانے والا ہوں. آپ وہاں سے مدینہ منورہ سے، مکہ شریف، مکہ مکرمہ سے، پھر آپ اپنے رفقا کے ساتھ لوگ حج کے لیے آ رہے تھے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جو ہے حج کے دنوں کے اندر کوفہ کی طرف جو ہے وہ آپ کی روانگی ہوتی ہے. چلتے چلتے آپ میدان کرب و بلا میں آتے ہیں. جب میدان کرب و بلا میں آئے، خیمے لگا دیے گئے. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتب سیرت کے اندر ملتا ہے. یہ رات جو آج 10 محرم الحرام کی رات ہے، یہ ساری رات آقا حسین تلاوت قرآن کرتے رہے. اور تلاوت قرآن کرنے سے پہلے آپ نے اپنے تمام رفقا کو اکٹھا کر کے فرمایا، یزید کی دشمنی ہے تو مجھ سے، تم سے نہیں ہے. میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، چلے جاؤ، میرا تمہارا کوئی گلہ نہیں ہوگا. یہ کہہ کے آقا حسین نے چراغ کو بجھا دیا. وہ کچھ شرمندگی کی وجہ سے اگر جانا چاہے تو چلا جائے، اگر وہ میرے سامنے جائے گا تو اس کو شرمندگی ہوگی. 1 گھنٹے تک چراغ بجھا رہا. دوبارہ جلایا تو جتنے تھے اتنے ہی تھے. جو کھڑے ہوتے ہیں نا، وہ طوفان بھی آئے، آندھیاں بھی آئے، وہ کبھی ساتھ چھوڑ کے نہیں جایا کرتے. وہ اسی مقام پہ ڈٹے رہتے ہیں. کھڑے ہوتے ہیں نا، وہ ایک مقام پہ ڈٹے رہتے ہیں. تو آپ نے جب فجر کی نماز ہوئی، جب تہجد کا وقت ہوا، تو آپ نے اپنے بیٹے علی اکبر کو بلایا. فرمایا، بیٹے جاؤ ذرا میدان کا نقشہ تو دیکھ کے آؤ. حضرت سید علی اکبر جاتے ہیں. آپ نے میدان کرب و بلا کو جب ملاحظہ کیا، ایک عورت کو دیکھا، نقاب پوش ہے، وہ میدان کرب و بلا کو صاف کر رہی ہے. آپ نے آواز دی، کون؟ جواب نہیں. پھر کہا، کون؟ جواب نہیں. پھر آواز دی، کون؟ جواب نہیں. واپس چلے آئے. امام حسین نے فرمایا، بیٹا دیکھا کربلا کے اندر؟ ہاں ابا جان دیکھا. فرمایا، ٹھیک ہے سب کچھ؟ ہاں ٹھیک ہے، لیکن ایک بات دیکھی، ایک نقاب پوش عورت اس کو صاف کر رہی تھی میدان کو. میں نے 3 بار آواز دی، جواب نہیں آیا. پتہ نہیں وہ کون ہے. امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے. شہزادہ علی اکبر نے پوچھا، ابا روتے کیوں ہو؟ فرمایا، روم کیوں نہ، تو نے پہچانا نہیں وہ تھی کون؟ آقا حسین کون تھی؟ فرمایا، میری ماں فاطمہ الزہرا تھی، جو میدان کرب و بلا کو صاف کر رہی تھی کہ کہیں کل میرے یہاں پہ لال گریں گے، ان کے زخموں میں کوئی کینکر نہ چبھے. تو جب آپ کی فجر کی نماز کا وقت ہوا، فرمایا، علی اکبر ذرا آج تو کربلا کے ٹبے پہ چڑھ کے اذان پڑھ دے. علی اکبر نے اذان پڑھی. آقا حسین نے جماعت کرائی. جماعت کے بعد ارشاد فرمایا، علی اکبر سن، تیری آج آخری اذان تھی، تیرے بابے کی آج آخری جماعت تھی. اس کے بعد نہ تو اذان پڑھے گا نہ میں جماعت کراؤں گا. تو خیر 10 محرم الحرام کی جب صبح طلوع ہوتی ہے، اس وقت ادھر سے نکارہ بجتا ہے، جنگ کا نکارہ بجتا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
بڑا فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا اور اتمام حجت کے لیے کہ کہیں کل یزیدی یہ نہ کہیں ہم نے لا علمی پہ آپ پہ وار کر دیا تھا. آپ نے ارشاد فرمایا یزیدیو اس وقت پوری روئے زمین میں کوئی نبی کا نواسہ تو دکھا دو، کوئی نبی کا دوترا تو دکھاؤ. اس وقت میرے سوا دنیا میں کوئی نبی کا نواسہ نہیں ہے، صرف میں ہوں حسین جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ ہوں. لیکن ادھر سے وہ نگارہ بجا، وہ ہر بھی گئے. آپ کے رفقا حضرت عباس علمدار، پھر اس کے بعد حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عجیب شہادتیں ہوئی. علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. اب میں تفصیل میں نہیں جاتا، صرف ایک دو شہادت پڑھ کے اپنی گفتگو کو سمیٹ دیتا ہوں. جب سب جا چکے تو حضرت سیدہ زینب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کی بارگاہ میں آئی. بھائی مجھے ایک بات کی اجازت چاہیے. فرمایا اس بات کی اجازت چاہیے؟ بھائی جان جب کبھی بھائیوں پہ مصیبت آ جائے تو بہنیں صدقہ اتارا کرتی ہیں. ہاں وہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن تو یہاں پہ کیا کرے گی؟ پہلے آپ یہ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ اجازت دیں گے. اس وقت آپ نے فرمایا اچھا چلو بتاؤ تو صحیح بات کیا ہے. اپنی پشت سے اپنے دو چھوٹے بیٹے اور محمد کو سامنے کر کے کہا بھائی اسے بھی اجازت دے دو نا، یہ بھی آج میں تیرے سر پہ صدقہ اتارنا چاہتی ہوں. فرمایا نہیں نہیں حسین کبھی اجازت نہیں دے گا. وہ کس کے اندر یہ جرت ہے بہن کا گھر لٹتا ہوا دیکھے؟ میں نہیں یہ دیکھ سکتا، نہیں اجازت نہیں دوں گا. آپ نے بچوں کو اٹھایا دوسرے خیمے میں لے گئی، جا کے کہنے لگی بیٹا میں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، اس کا حق تب ادا ہوگا حسین کے قدموں پہ گر جاؤ، جب تک وہ اجازت نہیں دیں گے قدموں سے سر کو نہیں اٹھانا. دونوں آ گئے گر کے. آقا حسین نے لاکھ ڈالا نہیں ہمیں اجازت ملنی چاہیے. جب آپ کو اجازت ملی تو ماں نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا، کپڑے پہنائے، چھوٹے چھوٹے امامے سر پہ باندھے، چھوٹی چھوٹی تلواریں دیں اور دے کر کہا بیٹا جا رہے ہو. اور مائیں آج کی بھی ہیں، صبح جب بچہ سکول جاتا ہے ماں ماتھا چون کے کہتی ہے رب خیر کرے، خیر کے ساتھ واپس آنا. لیکن اس ماں کو پتا ہے جو کربلا کی دھرتی پہ گیا ہے واپس نہیں آیا. لیکن آپ نے کہا بیٹا جا رہے ہو، نیزہ لگے، تیر لگے، ہائے نہیں کہنا، اف نہیں کہنا. یہ فاطمہ کا دودھ ہے، اس دودھ میں بغاوت نہیں آتی، اس میں ہمیشہ جو ہے وہ شہامت آیا کرتی ہے، سخاوت آیا کرتی ہے. تو دونوں جب چلے نا کوفیوں کے سامنے گئے، اس منظر کو لائیے. جب سامنے جاتے ہیں کوفیوں نے کہا چلے جاؤ، ابھی تک تو تمہاری بہنوں نے بھی کچھ نہیں دیکھا، جاؤ واپس چلے جاؤ. آگے سے اون نے کہا وہ کسے کہتا ہے اس ماں کا دودھ نہیں پیا کہ قدم ڈگمگا جائے، ہم ثابت قدم رہنے والے ہیں. گئے آگے. خیر انہوں نے مارا آپ کو. جب وہ روایت کے اندر آتا ہے جب اس نے اون اور محمد کو گلے کے اندر نیزہ ڈال کے اوپر بلند کیا نا فضا میں، تو اس وقت اون کی ایک چیخ نکلتی ہے، خیمے کی طرف رخ کر کے کہتا ہے ماں دیکھ لے تیرے دودھ کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا، دیکھ لے میں نے تیرے دودھ کا حق ادا کر دیا کہ نہیں کر دیا. اب یہ ساری شہادتیں ہو چکی. ایک آقا حسین رہتے ہیں اور ایک حضرت علی اصغر 6 مہینے کے یہ رہتے ہیں. شمر باہر کھڑا کہنے لگا حل من مبارش، اوے اب سارے ختم ہو گئے، کوئی اور نہیں آئے گا. تیسری مرتبہ جب اس نے کہا علی اصغر اپنی ماں کی گود کے اندر تڑپ جاتے ہیں، چیخنا چلانا شروع کر دیا. خیمے میں ایک شور برپا ہو گیا. پھوپھی بھی علی اصغر کو اٹھاتی ہے، ماں بھی اٹھاتی ہے، سب نے اٹھا
किसी के पास अली असगर खामोश नहीं हुआ, गोया के अली असगर शिमर की आवाज का जवाब दे रहा था, सोम क्या हुआ, मैं 6 महीने का हूं, लेकिन उस नबी का नवासा हूं जो चाहे तो जुबान से तेरी जो आवाज है उसका जवाब भी दे सकता है। आका हुसैन के पास लाया गया। जैसे ही आका हुसैन ने पकड़ा ना इमाम अली असगर को, तो उसी वक्त अली असगर खामोश हो गए। आपने फरमाया, शहरबानों, लगता है ये भी तैयारी करके आया, ये भी तैयारी करके आया है। आपने पकड़ा, पकड़कर जब देखा तो 2 कमीजें पहनी हुई थी। इमाम हुसैन ने फरमाया, ये 2 क्यों पहनाई है? आका हुसैन, माँ हूं ना माँ, जब ये बच्चा शहीद हो जाएगा, एक पे इसको कफन दे देना, दूसरी मेरे लिए ले आना। कल जब मैं बाहर निकलूंगी, औरतें अपने बच्चों को उठाएंगी, तो मेरे पास क्या होगा? यही कमीज को देखकर मैं दिल को सहारा दे लूंगी। उस वक्त आका हुसैन ने हजरत सैयद अली असगर को अपने हाथों पे उठाकर जब करबला की जमीन की तरफ, मैदान करबला की तरफ चलते हैं, वो क्या वक्त होगा जब ये 6 महीनों का लाल हुसैन लेके जा रहा होगा। वो कुर्बानियां पहले भी बड़ी हुई हैं, शहादतें पहले भी बड़ी हुई हैं, लेकिन हुसैन तेरा अंदाज ही निराला है। सब कुछ लुटाकर भी मलाल नहीं आया, अफसोस नहीं आया। लेके चले गए। लेके जब आप गए, यजीदियों ने कहा शायद हुसैन सुलह पे आ गया, कुरान उठा के ले आया। जंगे सिफीन में भी कुरान पे फैसला हुआ था, शायद अब ये कुरान लेके आ गया। वो कुरान का वास्ता अब जंग बंद कर दो। उन्होंने कहा, हुसैन थक गया, क्या आप कुरान लाए हो सुलह के लिए? फरमाया, कुरान नहीं, कार्य कुरान लाया हूं, कार्य कुरान लाया हूं। कहने लगे, वो कैसे? हम नहीं मानते, ये कैसे कार्य कुरान है? आका हुसैन ने अली असगर के चेहरे से निकाब को उठाया, यूं अपने हाथ में सामने किया, फरमाया, ये कार्य कुरान है। उन्होंने कहा, ये बोलता क्यों नहीं? फरमाया, आज तूने हुसैनियत को ललकारा है। फरमाया, बेटे जरा इन्हें कुरान तो सुना दे। 6 महीने का अली असगर बोलता है, अर्रहमानु अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। ये कुरान की तिलावत, कुरान की कदर नहीं। मेरी माओ, बहनों, बेटियों, घर के अंदर टीवी की स्क्रीन साफ होती है, कुरान का गुलाफ नहीं धुलता, इसलिए कि स्क्रीन पे पैसे लगे हैं। कुरान तुझे मुफ्त में मिल गया है। आज कुरान की कदर नहीं। पूछ उस कार्य कुरान से जो तलवारों के साए के नीचे भी कुरान की तिलावत कर रहे थे। आज कुरान की कदरों मंजिलत न रही। ओए, आज तू सुबह उठ के अपने मोबाइल पे मैसेज पढ़ता है, किस किसने भेजा है? वो कभी तूने हिम्मत की एक आम आदमी का मैसेज पढ़ने के लिए? बेताब हो जाता है। कभी सुबह उठ के कुरान की भी तिलावत की है? मैसेज 15-20 पढ़ लेगा, 60-70 पढ़ लेगा, वो कुरान का कभी एक लड़का भी तूने नहीं पढ़ा? ये तू क्या कर रहा है? अजीब मुसलमान है। उनसे कदर पूछ जिन्होंने अपना खून देकर कुरान को बचाया था। आपने कुरान की तिलावत की। उस वक्त शिमर ने कहा, हुरमल तीर का निशाना लगा। उसने कहा, नहीं लगाता, बच्चे का क्या कसूर है? वो तो कुरान पढ़ रहा है, उसका क्या कसूर है? शिमर ने शराब की बोतल निकाली, हुरमल को पिलाई। ये शराब उम्मुल खुबाइस है, तमाम बुराइयों की जड़ है। हुसैनी महफिल में आने वाले, अगर तेरे अंदर ये गुनाह है तो आज तौबा कर ले। मैं दिल से ये दुआ करता हूँ, अगर सच्चे दिल से तू तौबा करेगा, क़यामत के दिन हुसैन के नाना की शफाअत तुझे नसीब होगी। ये बुराई छोड़ दे। उसने शराब को पिया, नशे में मस्त हुआ, फिर उसने तीर चलाया। तीर चलाया तो वो आपके सीधा हलक के अंदर आके लगता है। आका हुसैन की जब बाजू खून से रंग हुई, आप
آپ نے نیچے کیا، خون کا چلو بھرا، زمین پہ گرانے لگے تو زمین بولی حسین خون نہ گرانا ورنہ سبزہ نہیں اگے گا۔ آسمان کی طرف اچھالنے لگے، آسمان سے آواز آتی ہے خون نہ ڈالنا، آسمان پہ تارا کوئی نہیں بچے گا، آسمان پہ تارا نہیں بچے گا۔ آقا حسین نے خون کو اپنے جسم پہ، اپنے وہ جو تھے قمیض اس پہ آپ نے مل لیا، زمین کو بھی بچا لیا، آسمان کو بھی بچا لیا۔ آپ نے اپنے بیٹے کو بھی قربان کر دیا، حضرت علی اصغر کو بھی قربان کر دیا۔ پھر آپ جب واپس لاتے ہیں ان کے لاشے کو لا کر خیموں کے اندر رکھا تو پھر آقا حسین نے ایک فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے اپنے خیمے والوں سے کہا، فرمایا زینب میری بہن سن، تو میری لاش کے اوپر گھوڑوں کو دوڑتا بھی دیکھے گی، میرے جسم کے سر سے، میرے جسم کا جو تن ہے اس سے سر بھی جدا ہوتا ہوا تو دیکھے گی، لیکن سن وبشر الصابرین، صبر کرنا، میں مکہ مدینہ سے لے کر کربلا کی سرزمین تک میں نے صبر کیا، شریعت کے خلاف ایک کام نہیں کیا۔ اگر تو اس طرح باہر نکلے گی تو بتا پھر شریعت کا رکھوالا کون بنے گا؟ اپنے سر سے دوپٹہ نہ اترنے پائے، امام زین العابدین سے فرمایا بیٹا تم ان کی رکھوالی کرنا۔ نہیں ابا جان میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا نہیں تو نہیں جائے گا، ابا جان آپ کے میرے ہوتے ہوئے آپ جائیں یہ کوئی اچھی بات ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا میں نے لوح محفوظ پہ دیکھا ہے جتنی سادات کی نسل چلے گی تجھ سے چلے گی، اس لیے میں تجھے زندہ چھوڑ رہا ہوں۔ یہاں پہ ایک جملہ کہہ دوں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ تجھ سے حسنی حسینی سید کا سلسلہ تجھ سے چلے گا، اور یہ تجھے اس لیے بچا لیا کہ تیری ماں کا نام شہر بانو ہے، اور شہر بانو کا نکاح عمر ابن خطاب نے مجھ سے پڑھایا تھا۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں جو سچا سچا سید ہوگا کبھی عمر کی بےادبی نہیں کرے گا، کبھی عمر کی بےادبی نہیں کرے گا، وہ عمر کا ادب و احترام کرتا رہے گا۔ تو اس وقت امام زین العابدین نے، آپ نے یہ کون امام زین العابدین ہے؟ آپ نا کئی سال بعد مارکہ کرب و بلا کے بعد اب 40 سال تک زندہ رہے، لیکن کبھی آپ کو کسی نے ہنستے مسکراتے نہیں دیکھا۔ کئی سال کے بعد آپ اسی کربلا کی زمین سے گزر رہے تھے تو مالک سنان بن مالک، سنان بن انس یا سنان بن مالک، یہ دو لفظ ملتے ہیں، یہ گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہا تھا، پہچان گیا زین العابدین کو، سواری کو دوڑا دیا۔ آپ نے فرمایا اسے پکڑ کے لاؤ۔ جب پکڑ کے لایا گیا، جانتے ہو یہ وہ کون شخص تھا؟ جس نے آقا حسین کے تن سے سر کو جدا کیا۔ اوے باپ کا دشمن بیٹے کے سامنے آ جائے تو آنکھوں کے اندر خون اتر آتا ہے، لیکن زین العابدین کی شان دیکھیے، آپ نے اسے بلایا، بٹھایا سامنے، اسے پانی پلاؤ، شربت پلاؤ، اسے کھانا بھی دو۔ جب کھانا کھلا چکے تو کہنے لگا یہ دھوکے سے مارنا کیوں ہے؟ کھلا پلا کے جو مار رہے ہو، سیدھے طریقے سے مجھے قتل کر دو، میں تمہارے باپ کا قاتل ہوں۔ امام زین العابدین نے ایک جملہ کہا تیرے دل میں اتر جائے، آج تو تجھے کوئی گالی دے دے تو قتل پہ آ جاتا ہے، نہیں چھوڑوں گا اسے۔ 6 سال تک ناراضگیاں برادری میں چلتی ہیں، ہم یہ نہیں کریں گے وہ نہیں کریں گے، اس نے ہماری عزت کو پامال کیا۔ حسین کے گھرانے سے سبق سیکھ۔ آپ نے فرمایا تجھے قتل کروانا ہوتا تو میں کبھی تجھے اپنے پاس نہ بلاتا۔ اس نے کہا پھر ایسا کیوں کیا؟ فرمایا سن، کربلا میں ہم تیرے مہمان تھے، تیرے دل میں جو آیا تو نے وہ مہمان نوازی کی، آج تو ہمارا مہمان ہے، تم نے اپنی عادت کے مطابق کیا، ہم نے اپنی عادت کے مطابق کیا۔ تمہاری وہ عادت تھی، تم نے ہمیں بلا کے قتل کر دیا، ہم نے تمہیں بلا کر بھی ضیافت کر دی، تمہاری مہمان نوازی کر دی۔ تو یہ وہ امام زین العابدین تھے۔ تو آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ کو جب آپ نہ اپنی وہ
سواری پر. پھر آپ نے خطبہ دیا. خطبہ دینے کے بعد پھر آپ اپنے خیمے کے اندر آئے, صندوق کو کھولا, مصری لباس پہنا آپ نے. اس کے بعد حضور علیہ السلام کا امامہ سر پہ ڈالا, ہاتھ کے اندر مولا علی شیر خدا کی تلوار کو پکڑا, بائیں ہاتھ کے اندر حضرت جعفر ابن طیار کا جو ہے وہ نیزہ پکڑا. کس شان سے کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے, یہ آقا حسین کی آمد ہو رہی ہے. پھر آپ جب وہاں سے نا نکلنے لگے نا تو وہ سیدہ سکینہ نے نا آ کے, وہ سیدہ سکینہ نے آ کر نا آقا حسین کو پکڑا اور پکڑ کے کہا, ابا جان ایک مسئلہ پوچھتی ہوں. میں بیٹی کیا مسئلہ پوچھنا ہے, ذرا بتائیے یتیم کسے کہتے ہیں؟ فرمایا بیٹی یہ سوال نہیں کرتے, تھوڑی دیر کے بعد لوگ تجھے بھی یتیم کہیں گے. اب آپ نے اپنی بیٹی کو اندر کیا, سواری پہ سوار ہو کر جانے لگے نا تو دور سے ایک ڈاچی سوار گرد دوڑاتا ہوا آ رہا ہے اور اس کی زبان پر یہ الفاظ ہیں, این حسین ابن علی, حسین جو علی کے بیٹے ہیں وہ کہاں پہ ہیں؟ آپ رک گئے. وہ قریب آیا, فرمایا کیا بات ہے؟ وہ حسین کہاں ہے, حسین کہاں ہے, مجھے ان سے ملنا ہے. وہ فرمایا تو نے حسین کو نہیں دیکھا؟ ہاں دیکھا ہے. تو پھر پہچانتا کیوں نہیں؟ میں نے اس وقت دیکھا تھا جب نانے کے کاندھے پہ سواری کیا کرتا تھا. تو آپ نے فرمایا اس وقت بھی دیکھا ہے, آج بھی دیکھ لیں. آپ نے فرمایا کیا بات ہے تجھے؟ جی میں آپ کا ایک قاصد بن کے آیا ہوں. فرمایا کیسے آنا ہوا؟ میں مدینہ شریف جا رہا تھا اپنے بیمار بچے کی دعائیں لینے کے لیے, تو درمیان میں گنبد خضرا آیا. میں نے کہا ذرا حضور کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ نہ پیش کر لوں. تو جب میں صلاۃ و سلام عرض کرنے کے لیے جاتا ہوں روضہ رسول پہ, تو ایک بچی وہاں پر جو ہے وہ رو رہی ہے اور کہتی ہے کہ میرے بابا پتہ نہیں آپ کب آئیں گے. علی اکبر نے 1 مہینے کا وعدہ کیا تھا, ابھی تک نہیں آیا. میں نے علی اصغر کے لیے کھلونے کپڑے لے کے رکھے ہیں, وہ ابھی تک نہیں آئے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی تم کون ہو؟ کہا میں حسین کی بیٹی ہوں اور وہ مجھ سے 1 مہینے کا وعدہ کر کے گئے, ابھی تک آئے نہیں ہے. تو اس وقت وہ آدمی کہنے لگا مجھے اپنے بچے کی بیماری بھول گئی. میں نے کہا بی بی میں تیرا قاصد بن کے جاتا ہوں, شاید اللہ تیرے جوڑوں کے صدقے میرے بچے کو شفا عطا فرما دے. تو میں یہ قاصد بن کے آیا ہوں. آقا حسین نے اس وقت ارشاد فرمایا لوگوں کے پاس مہمان آتے ہیں نا تو وہ ان کے لیے بستر اچھا ڈالتے ہیں, ان کے لیے پانی کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں, لیکن آج حسین کے پاس کچھ نہیں ہے. یہ آپ نے اپنا خالی ہاتھ نہیں دکھایا, ساتھ فرما دیا چاہوں تو حوض کوثر بھی لا سکتا ہوں, لیکن رب کی رضا کے لیے بیٹھا ہوں, میں رب کی رضا کے لیے بیٹھا ہوں. تو آپ نے اسے الوداع کہا اور پھر آپ جب یزیدیوں کے سامنے جب آپ گئے تو آپ نے پھر وہ اپنا ایک خطبہ ارشاد فرمایا. وہ فرمایا اوے چھوڑ دو, اب بھی رستہ چھوڑ دو, میں تمہیں قیامت کے دن پھر بھی شفاعت کر دوں گا, چھوڑ دو اب بھی چلے جاؤ. تو اس وقت ان پہ کوئی اثر نہیں ہوا. تو خیر وہ آپ کو چاروں طرف سے وہی وہ تیروں گھیر لیا. تو پھر آپ کی وہ پیشانی پہ ایک تیر لگتا ہے نا تو آپ زمین پہ آتے ہیں. شمر آپ کے سینے پہ بیٹھا, یہ وہ سینہ ہے جسے رسول اللہ چوما کرتے تھے, یہ وہ سینہ ہے جسے آقا علیہ السلام چوما کرتے تھے, اس پہ بیٹھا. آقا حسین نے اس وقت ارشاد فرمایا شمر آج دن کون سا ہے, جمعے کا. وقت کون سا ہے, جمعے کا. ذرا پیچھے ہٹ, آج مجھے نماز ادا کر لینے دے. آپ نے جب نماز کی نیت باندھی, آپ کا سر سجدے میں گیا, خیال آیا حسین آج جی بھر کے رب کی تسبیح بیان کر دیں. لیکن دوسرے لمحے خیال آیا کہیں یزیدی یہ نہ سمجھے کہ حسین موت سے ڈر گیا. سر کو آپ نے دوبارہ اٹھایا,
दूसरी रकत में जब आप जाते हैं तो उस वक्त शिमर ने कहा ये मौका दोबारा हाथ नहीं आएगा। अब वो तलवार उठती है और आपका सर जो है वो तन से जुदा हो जाता है। सजदे तो हैं वो कैसे, मैंने वो पहले आपको बताया था कि सजदे तो सब ने किए, तेरा अजीब अंदाज है, तूने वो सजदा किया जिस पे खुद खुदा को भी नाज है। तो ये आका हुसैन ने यानी कि वो आखिरी सजदा किया। तो बस एक थोड़ी सी बात समाप्त करके आगे इजाजत चाहता हूँ। तो जब यानी कि आपका जिस्म वहाँ पे पड़ा था, 13 मुहर्रम हराम की सुबह को सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप आका हुसैन के पास जब आती है ना, तो आपने आकर 3 सवाल किए। 70 कदम के फासले पे हुसैन की लाश है, लेकिन आप वहां पे जा नहीं सकी अपनी पर्दे को बचाने के लिए। पर्दे को आपने महफूज रखा। रात के अंधेरे में गई ना, तो आपने जाकर पहला सवाल किया, भाईजान आपका लिबास कहाँ है? इन यजीदियों ने लिबास उतार लिया था जो आपके ऊपर ज़ीरा या जो कुछ भी आपने पहना था। दूसरे नंबर पे सवाल किया, भाईजान